دل جو ہمارا حرکت کرتا، میں حرکت کروں گا، ہم روٹی کھاتے ہیں، اس سے انرجی آتی ہے تو میں چلتا ہوں. کیا خیال ہے؟ دل کو میں چلا رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے؟ یا ماں کے پیٹ میں بچہ خود اپنے دل کو بولتا ہے چل؟ دل کا کام ہے پمپنگ کر. پمپنگ کے لیے جب ہم موٹر کی پمپنگ کرتی ہے نا، ادھر سے پانی نکالے گی ادھر پھینکے گی، اس کے لیے موٹر کا پہیا گھومنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو پہیا کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر آئی اور خود بخود گھومنا شروع؟ آپ بٹن دباتے ہیں، اس کو بجلی ملتی ہے، کرنٹ ملتا ہے، وہ کرنٹ اس کے پہیے کو کیا کرتا ہے؟ اس کی بیلٹ کو گھماتا ہے. اسی طرح سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ ہمارا جو دل دھڑکتا ہے اس کے لیے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. دماغ سے کرنٹ آتا ہے جو دل کو کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے. اس بجلی سے دل چلتا ہے. تبھی آپ نے بہت سے لوگوں کی بیٹری لگی ہوئی دیکھی ہوگی، ان کے دماغ سے کرنٹ آنا بند ہو گیا. ہمارے ایک دوست بیچارے کسی کے عشق میں، وہ معشوقہ پتلی گلی سے نکل، وہ ہمارے ایک دوست تھے، کیا ہیں الحمدللہ، ان کے بیٹری لگی ہوئی ہے، جوان آدمی. میں نے کہا بیٹری کیسے لگی؟ انہوں نے کہا بھائی میرا کہیں کسی سے عشق ہو گیا تھا، میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تھے، کمپنی کا میں بڑا مینیجر تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بڑا عشق کامیاب چلا، شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی، میں بے روزگار ہو گیا، کمپنی نے کسی وجہ سے نکال دیا. جب نکالا ہے تو میں نے میرا آپ نے کلپ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا کہ وسیم کی طرح میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے، میں تمہیں اس جیسا بنگلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن گھر میں بٹھا کے میں تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں، اور وسیم کی طرح میرے پاس لینڈ کروزر تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر. نہ مجھے پلکوں پہ گھومنا ہے، نہ مجھے دل میں، مجھے بنگلہ بھی چاہیے مجھے، تو اس کے لیے وسیم زیادہ سوٹیبل ہے. تو آج کل کا عشق معاشرہ جو چل رہا ہے نا کہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، اس کی یہ حد ہے. محبت صرف اپنی اماں سے ہوتی ہے، ابا سے ہوتی ہے، صحیح بتا دوں، باقی صرف ٹوپی ڈرامہ، تو وہ ٹھڑک ہوتی ہے، اس کو لوگوں نے پاکیزہ محبت سے تعبیر کرنا شروع کیا، اور بیوی سے بھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، دماغ سے جب کرنٹ آئے گا دل میں، تو دماغ کو بھی تو کرنٹ پھینکنے کے لیے کچھ چاہیے. دیکھو ہم جب بٹن دباتے ہیں جس سے موٹر چلتی ہے، تو بٹن میں جو بجلی آئی ہے یہ بھی تو کسی اور نے بٹن دبایا ہوا ہے نا پیچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتے 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 ہم پاور پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے، وہاں چکیاں گھوم رہی ہیں، اور چکی کو گھمانے کے لیے پانی اس کو پش کر. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے. یہ پورا ایک سرکل ہے نا. آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے. وہ تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی اب ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا. اللہ نے سورج کے سورج میں اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہے یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا. اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ، اتنا ایندھن اس میں، اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو. جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہو. ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا، وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو. دماغ میں کرنٹس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے. دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں، جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے. اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے. دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے، اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے. جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھو موٹر چل رہی ہے، ادھر سے پانی نکل رہا ہے، پانی پریشر سے نکل رہا ہے، آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا. اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ، اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو پھر. تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی، بھائی ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے، وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں، وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا، کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی، تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی، انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا؟ وہ میرا خیال ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا.
پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا، جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے. کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہم جب میں نے بتایا نا ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے ہیں کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو، تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی، ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء، ہر چیز کو بہترین بنایا. اس شہد کی مکھی، کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ، فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ، یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں، وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا، دودھ تو دور کی بات ہے، دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے. اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغ للشاربین، وہ ایسا چکنا گاڑا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا، کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی، اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا، پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں، اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر. اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی کہ کوئی اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے. اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑیں گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے. اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا، جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی، وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا، وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دھڑام سے بڑھ گئی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو. وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے. ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا، اللہ خیر کرے. فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں. وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے. فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہیں، نہیں نکلے تھے تو ناکام ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی، اتنا دباؤ، وہ لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی. اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں، وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی. ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی، اور اگر بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے. مچھلی سمندر کی تہ میں، اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں. وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے، فطرت نے، کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے. یار اس کا مطلب قدرت اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کا تو یہ مطلب ہوا نا. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی. مچھلی پیدا کر دی. ہم نے کہا اصل میں یہ پانی یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے گلپھڑے ہیں، یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے باہر نے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی، جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی. 20 مخلوق ہیں، پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی، ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے. یہ کچھوا ہمارے رشتے دار شپ پہ تھے، انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ. انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے، سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی خاص قسم کے کچھوے ہوں گے. جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا، یہ ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتا ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں،
فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا. اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر. اب وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا, پتہ تھوڑی چلتا ہے سمندر میں جانے کے بعد. اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھائی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا. کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے. وہ سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں, تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریز نکل رہی ہیں کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے, اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتا چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے, اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے. پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. سردیوں میں ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول, اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول. اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ, اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. اللہ کہتے ہیں پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے, وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہے. جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا, دوسرا آگے آئے گا, پھر اگلے کا نمبر آئے گا, اور یہ پیچھے ہو. جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں, پہلے آگے والا کندھا, پھر آپ پیچھے والا کندھا, پھر یہ والا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں. یہاں پہ میت اٹھا کے, ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ ہی, لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے. تو وہ جس کے پاس جاتا, بھائی میت اٹھاؤ, ہر آدمی کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو بھائی یہ کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے؟ اتنا ڈسپلن تو فوج میں سکھایا جاتا ہے, جاپانی اسکولوں میں سکھاتے ہیں لائن میں لگنا. یہ انڈے سے چوزا نکلا اور پرندہ نکلا, اور پہلے دن سے وہ ڈسپلن کہاں سے سیکھ کے آ گیا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات, میری بات لمبی ہو گئی, میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ واقعہ میں آپ دیکھو, قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تم کو بنایا تھا, تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا. تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے, اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے.